بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضور جانے جانا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے سامنے، اپنے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور انہوں نے 80 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی جہاد کا سامان نہیں اتارا، اور ایک آنکھ، ایک پلک جھپکنے کی طرح بھی، اس کے برابر بھی انہوں نے رب کائنات کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کے اندر بڑا تعجب پیدا ہوا کہ وہ 80 سال، ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی، پلک جھپکنے کی طرح بھی اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی۔ صحابہ کرام میں بڑا تعجب پیدا ہوا کہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی، اور ان کی اتنے عمریں بھی زیادہ ہیں، 1500 سال یا 100 سال یا 2 سال، 15 سال ان کی عمریں ہیں، اور انہوں نے پھر 80 سال میں ایک پلک جھپکنے کے مانند، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ اتنی دیر میں رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اپنے محبوب کے پاس، اور فرمایا کہ جاؤ جبریل، میرے محبوب کو پیغام دے کے آؤ کہ اپنے ان صحابہ کو بتا دیں، اپنے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کو بتا دیں کہ رب کائنات نے ان کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ جو ان کے 80 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات یہ وہ رات ہے جو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے جو ہیں، اگر آپ ان کو کاؤنٹنگ کریں تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ اللہ نے تو تمہیں ایک رات ہی ایسی دے دی ہے کہ تم ایک رات عبادت کرو تو وہ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین محترم، رب کائنات نے ہمیں شب قدر کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور پھر شب قدر کو شب قدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے تفسیر تبیان القرآن کے اندر 12ویں جلد میں، آپ نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں لوگوں کے متعلق لکھتا ہے کہ اس سال میں کس بندے کو کتنا رزق ملنا ہے، اور کس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے۔ تو رب کائنات اس میں سب کچھ لکھ دیتا ہے، تو اس لیے اس رات کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ تو اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر سے محرومی اختیار کی، جو شب قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ شب قدر کا دن ہو وہ اپنے کاروبار میں لگا ہو، مال کمانے میں لگا ہو، اوور ٹائم لگانے میں لگا ہو، اور شب قدر اس سے چھوٹ جائے، تو کائنات کے اندر اس سے بڑا بختی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ ایک رات اس نے نہیں چھوڑی، گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت اس نے چھوڑ دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کریں، رب کائنات کو منائیں، سجدے کریں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، حاجوی کیتی جاندے ہو، حاجوی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے مسیتے بھیجی جاندے ہو، اپنے نفساں تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے ذبح کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، بھلا کے فرض تے نفل نیتی جاندے ہو، بلے نو دسو تو صحیح اے تسی کی کیتی جاندے ہو۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے، لیکن اس عبادت کرے ضرور۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ عبادت نہ کرے، بہت زیادہ عبادت کرے، جتنا ہو سکے اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن نوافل کو ادا کرنے کے ساتھ فرائض کی بھی پابندی کرے، فرائض کو نہ ترک کرے۔
لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، کسی کا مال نہ کھائے، اور یاد رکھیں کہ شب قدر کی رات کو آپ نے بڑی توبہ کی، رب کائنات سے معافیاں تو مانگی، اللہ سے استغفار کیا، لیکن اگلے دن پھر لوگوں کو لوٹ مار شروع کر دی، لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، تو وہ کس کام کیا؟ لوگوں سے محبت کریں، لوگوں سے پیار کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے کہا گیا تھا محنت کرو، مگر میں نے نقطہ گرا کے محبت کر لی۔ تو محبت کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، اور یہ وہ رات ہے جو ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہے، اور اس رات کو کبھی سو کے نہ گزاریں، باہر بازاروں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جھکا کے پھر رات گزاریں۔ یہ رات شاید زندگی میں دوبارہ آئے نہ آئے، یہ ایک رات نہیں ہے، یقین کریں وہ 83 سال 4 مہینے ہیں، 83 سال 4 مہینے جس نے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس نے اجر و ثواب کی نیت سے شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، گویا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کی بخشش کروائیے رب کائنات کے سامنے، اور ضرور اس کے ہاں آ کے روئیں، گڑگڑائیں، معافی مانگے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں سے پانی گزر جاتا ہے، جہاں سے پانی گزرے وہاں گھاس پیدا ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پاک پڑھ کے رویا کرو۔ کسی نے پوچھا حضور اگر رونا نہ ہے پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا رونے جیسا منہ بنا لیا کرو۔ اگر عرض کی حضور اگر رونے جیسا منہ بھی نہ بنے، فرمایا کہ پھر اپنے مقدروں پہ رویا کرو، تم اتنے سخت دل ہو گئے ہو کہ رب کا قرآن پڑھتے بھی تمہیں رونا نہیں آ رہا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس رات کو کبھی بازاروں میں نہ ضائع کریں۔ شب قدر آنے والی ہے، بڑے آپ کے دوست ہیں، میرے دوست سے بڑے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے معافیاں مانگیں گے، میسیجز آئیں گے کہ معاف کر دو شب قدر کے آنے سے پہلے۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی بھی ہے، وہ یہ کہ ہم معافی لوگوں سے مانگتے ہیں جن پر ہم نے غلطی کبھی کی نہیں ہے، لیکن ان سے ہم کبھی بھی معافی نہیں مانگتے جن سے ہم نے بہت بڑی زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ اور بزرگ فرمایا کرتے ہیں نا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں ہوتی، لہذا ان سے ضرور معافی مانگے جن سے آپ نے زیادتیاں کی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاف